السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں میر کی شاعرانہ عظمت اور بحیثیت غزل کو ان کی قدر و قیمت ان کے کلام کے درجہ ذیل خصوصیات سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے متعلق پڑھیں گے۔ ان کے یہاں خیال کی بے پناہ بلندی ان کی یاس و حسن کی کیفیت کی وجہ سے ہے۔ ان کا غم و الم ان کے اشعار میں اس طرح ڈھلتا ہے کہ وہ دل میں اتر جاتا ہے۔ الفاظ کا صحیح استعمال اور ان کی درست تربیت و ترکیب زبان میں موسیقیت پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر سادگی، سلاست اور پیرانہ بیان بھی عمدہ ہو تو شعر کا مرتبہ مزید بلند ہو جاتا ہے۔ میر کے کلام میں یہ سب خوبیاں موجود ہیں۔ میر کا کلام ایسا درد بھرا ہے کہ اس کو پڑھ کر دل میں چوٹ لگتی ہے، لیکن یہ چوٹ بھی درد سے خالی نہیں ہے۔ زبان کی فصاحت، سادگی، سوز و گداز، مضامین کی جدت اور تاثیر ایسی خوبیاں ہیں جو اردو کے کسی بھی شاعر میں اکٹھا نہیں پائی جاتی ہے اور نہ ہی اس درجہ کی پائی جاتی ہے۔ ان کی شاعری اگرچہ عاشقانہ ہے مگر کہیں کہیں وہ حکیمانہ اور فلسفیانہ مضامین کو بھی باندھتے ہیں اور ان میں حسرت و یاس کے عناصر غالب ہیں۔ ان کے کلام میں حد درجہ درد اور مایوس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی خود کی زندگی بھی صرف درد میں ہی گزری ہے، اور دوسری وجہ دلی کی بار بار تباہی ہے جو کہ میر نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اس کا ان کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ ان کے کلام میں اصلیت اور واقفیت ہے۔ ان کے کلام میں بے جا تکلف اور فضول لفاظی کہیں نہیں ہے۔ اشعار میں تاثیر کی شدت سے بھی میر کا مقام اردو کے تمام شعراء میں سب سے بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی ان کا کلام آج بھی اتنا ہی مقبول ہے جتنا پہلے تھا۔ شاعر کا معراج کمال یہ ہے کہ اس کا عام کلام ہموار اور اصول کے موافق ہو اور اس میں کہیں کہیں ایسا حیرت انگیز جلوہ نظر آئے کہ جس سے شاعر کا کمال ہر خاص و عام کے دل میں پرنقش ہو جائے، اور اس پہلو سے بھی میر بہت مضبوط ہے۔ میر کے الفاظ ملائم، دھیمے، سادہ اور سلیس ہوتے ہیں، تاہم ان کی تہ میں غضب کا جوش اور درد چھپا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان کا کلام غور سے پڑھنے کے قابل ہے۔ جب تک بیان میں تازگی، ادائے مطلب میں شگفتگی اور خیال میں بلندی اور جدت نہ ہو تب تک زبان کی فصاحت کام نہیں آ سکتی۔ اس پہلو سے بھی میر کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ میر کا کلام سوز و غم کا پتلا ہے جس میں تکلف نام کو نہیں ہے۔ میر کے یہاں خیال کے ساتھ ساتھ الفاظ اس طرح لیٹے ہوئے ہیں کہ دونوں کو جدا کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ میر کے یہاں سکون اور خاموشی ہے۔ میر کے اشعار چپکے چپکے اپنے آپ دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ میر کے کلام میں ہمیں معنوی معشوق کی جفا یا بے وفائی کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ عاشق کی جوانی اور اس کی حالت زار کی طرف اشارہ ملتا ہے۔